بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے خاص گھروں کے علاوہ جب تم گھروں میں داخل ہوو تو اس وقت تک داخل نہ ہوو جب تک کہ تستأنسوا، اجازت لے لو، وتسلموا، اور سلام کر لو، علی اہلہا، ان گھر والوں پر۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم لوگ ان باتوں کا خیال رکھو گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے۔ سورۃ النور کے ابتداء میں ہی حدود اور حد قذف وغیرہ کے احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں تک لے جانے والی جو چیز ہے وہ ہے بے پردگی، وہ ہے بد نظری۔ تو بد نظری سے بچانے اور گناہ کے دروازوں کو بند کرنے کا قرآن کریم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بھی احکامات بیان فرما دیے، کیونکہ جب تک ذرائع، اسباب اور دواعی ان کا انتظام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک گناہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جو بھی اسباب ہیں، جو بھی راستے ہیں، جو بھی دروازے ہیں، وہ بند کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ جا کر وہ عمل رکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں گھر میں داخل ہونے کے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ دیکھیں، ایک گھر تو وہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص کمرہ جو آپ کے لیے خاص ہے، آپ کا آفس ہے، جو آپ ہی کھولتے ہیں لاک اور اندر جاتے ہیں۔ تو اس میں تو ظاہری بات ہے آپ نے جانے کے لیے اجازت نہیں لینی، تو اسی کو کہا غیر بیوتکم۔ بیت اصل میں کمرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو خاص کمرہ جو آپ کا ذاتی ہے، جس میں آپ اکیلے ہی رہتے ہیں، وہ تو ہو گیا غیر بیوتکم، یعنی بیوت جو آپ کا خاص کمرہ۔ اس کے علاوہ بیوتن، کوئی کمرے ہوں یا گھر ہو، چھوٹے گھر کو بھی بیت کہہ دیتے ہیں، اس میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو لا تدخلوا، داخل نہ ہو یہاں تک کہ سلام کر لو، اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ اب ہمارے گھر جن کے اندر والدہ بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کمبائن سسٹم جیسے کہ فیملیاں رہتی ہیں، یہ خاص طور پر اس کے لیے حکم ہے کہ ان گھروں میں داخل ہونے سے پہلے، یا کسی اور کا گھر ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے۔ اب یہ جو اپنے گھر ہیں ذاتی، جس کے اندر کمبائن سسٹم ہے، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، اس میں اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی آمد کی خبر دے دیں، چاہے کھنگارنے کے انداز میں، چاہے اپنے پاؤں کو کھڑکانے کے انداز میں، بہرحال اطلاع دے دیں آنے کی۔ اور اگر صرف بیوی ہی ہے گھر میں تو پھر بھی مستحب یہی ہے کہ آپ اطلاع دیں، جیسے بھی اطلاع آپ دے سکتے ہیں تو اطلاع دیں اور پھر گھر کے اندر جائیں۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری والدہ ہے، کیا میں بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لوں، حالانکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بالکل اجازت لو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ شاید مجھے اجازت مل جائے، اس کی رعایت مل جائے کہ مجھے اجازت نہ لینی پڑے۔ تو دوبارہ جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ اجازت لو۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ذرا سختی کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو بے لباس دیکھو؟ تو اب وہ متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم اجازت لو۔
کیونکہ آپ کے گھر کے افراد کوئی کس وقت کس حالت میں ہے ان کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، تو آپ جب اجازت لوگے آنے کی اطلاع دو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا قبیح المنظر آپ کے سامنے نہیں آئے گا جس کو دیکھنے سے انسان حیا کرتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اجازت لو، دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے تو لینی ہی لینی ہے، اپنے گھر میں جہاں کمبائن سسٹم ہے وہاں بھی اجازت لینی۔ اور اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ سلام کریں اور کہیں کہ جی کیا میں آ جاؤں اندر، سلام بھی کرنا ہے۔ سلام ایک مستقل عمل ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر تو آیا ہے کہ جو سلام نہ کرے صرف اجازت لے اس کو اجازت ہی نہ دو۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آئے ہیں باہر اور انہوں نے کہا کہ کیا میں آ جاؤں، اندر داخل ہو جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا ان کو کہو، ان کو سکھاؤ طریقہ کہ پہلے سلام کریں پھر اجازت مانگے اندر آنے کی۔ تو انہوں نے باہر سے یہ آواز سن لی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو سلام کرنا ہے پھر اجازت مانگنی ہے۔ تو اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم لوگ ان چیزوں کا خیال کرو گے۔ تو اور 3 مرتبہ اجازت لینی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے 3 مرتبہ اجازت لی اور جب وہاں سے اجازت نہ ملی تو یہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے کیوں نہیں؟ کہ امیر المومنین میں نے تو 3 بار اجازت لی تھی، تو آپ چونکہ مصروف تھے، مشغول تھے، تو آپ اجازت نہ دے سکے تو میں واپس چلا آیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اسی طرح سنی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو 3 مرتبہ اجازت لینی ہے۔ آپ کو اگر یہ تسلی ہو جائے کہ میری آواز ان تک پہنچ گئی، وہ یقیناً کسی مصروفیت میں تھے تو اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی، تو آپ لوٹ آئیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میری آواز ہی نہیں پہنچی، جیسے آج کل گھر ہیں بند ہیں یا کمرہ دور ہے، ان کا سردی ہے، دروازے بند ہیں، آواز نہیں پہنچی ہوگی، تو پھر جو بھی انتظام ہے اطلاع دینے کا، جیسے بیل بجانا یا بعض میں وہ انٹرکام لگے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اطلاع دینا، بہر کیف جس طریقے سے بھی اطلاع دے دی جائے اور اس اطلاع کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ وہ نہیں اجازت مجھے دے رہے، یقیناً وہ مصروف ہیں، تو پھر واپس چلے آنا ہے۔ اب وہاں بیلنے پہ بیلنے آدمی بجاتا رہے، دروازہ پیٹتا رہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور یہی حکم موبائل فون کے اندر بھی آ جائے گا، ٹیلی فون کے اندر بھی آ جائے گا کہ آپ نے 1 مرتبہ بیل دی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور انہوں نے رسیو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ مصروفیت میں ہے۔ اب اسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ بیلیں مار مار کے اگلے کو پریشان کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس چیز کا خیال رکھو گے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہوگی۔ دوسری آیت مبارکہ ہے 58 نمبر آیت سورۃ النور کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ یہ اس آیت مبارکہ سے بعد ہے، یہ 27 نمبر ہے، یہ 58 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں خاص 3 اوقات کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں بچے جو مراہق ہوتے ہیں، یعنی بالغ نہیں ہوتے لیکن سمجھدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، تو ان دونوں کے بارے میں یہاں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نابالغ لیکن سمجھدار ہوتے ہیں، یہ تو گھروں میں پھر آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ خادمات کے طور پر ہوتی تھیں تو وہ بھی گھروں میں آتی جاتی تھی، کمروں میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کوئی چیز لے رہی ہیں، کوئی چیز رکھ رہی ہیں، ایسے۔ لیکن عام حالت میں تو وہ آ جا سکتے تھے۔ 3 اوقات خصوصیت کے ساتھ ان کو کہہ دیا گیا کہ ان 3 اوقات میں تم نے اجازت لے کر جانا، بلا اجازت نہیں جانا۔
اے ایمان والو لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت لیں تم سے الذین وہ لوگ کہ ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں یعنی باندیاں ہیں وہ، والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے منکم تم میں سے لیکن ہیں سمجھدار، ثلاث مرات دن میں 3 مرتبہ، یعنی دن میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ وہ اجازت لے کر آئیں، اس کے علاوہ وہ آ جا سکتے ہیں۔ کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ظاہری بات ہے سوئے میں، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور جس وقت تم اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہو من الظہیرہ دوپہر کے وقت، جب آدمی آرام کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں، اب گرمیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے اور عرب کا تو علاقہ ہی زیادہ گرم ہے، تو جب دوپہر کے وقت تم زائد کپڑے اتار دیتے ہو، صرف ضرورت کے پہنے ہوتے ہیں، بے تکلف انسان گھر میں ہوتا ہے اور خاص طور پر ان اوقات میں بے تکلف ہوتا ہے، اور گھر آدمی بناتا ہی اسی لیے ہے کہ میں سکون حاصل کروں اور بے تکلف اس کے اندر وقت گزاروں، تو فرمایا کہ یہ دوسرا وقت ہو گیا، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت بھی آدمی گھر جاتا ہے، زائد کپڑے اتار دیے، سونے والے کپڑے پہن لیے، تو ان 3 اوقات میں ثلاث عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات میں گھر کے افراد بھی ایک دوسرے کے کمرے میں، ایک دوسرے کی خوابگاہ میں اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ لیس علیکم تم پر بھی، ولا علیہم اور ان پر بھی، جناح کوئی حرج نہیں، بعدہن ان 3 خاص اوقات کے علاوہ اگر وہ دن میں آ جا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اگر نہ بھی اجازت لے تو کوئی بات نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کیونکہ ان میں سے کچھ تم پر وہ بڑی کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے طواف بار بار ہوتا ہے نا، آدمی چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ بار بار آتے جاتے ہیں بار بار، تو اگر ہر وقت ہی ہم اجازت لازم کر دیں تو تم پر حرج لازم آئے گا، تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، ان 3 اوقات میں بس خیال کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمتوں والے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی، یہاں میں پھر عرض کر دوں کہ ہم نے قرآن کریم سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، اور تقریباً 89 آیات جو ہم اپنے اس کورس کے اندر مکمل کریں گے وہ 89 ہیں۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر ذکر کر دیتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال احد، اور چوتھے یا 5ویں سال غزوہ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب بہت سارے لشکر، چونکہ اس جنگ کے اندر 12 سے 15 ہزار کفار کا لشکر تھا، جس میں حضرت ابو سفیان کا لشکر بھی تھا، قبیلہ عیینہ کا لشکر بھی تھا، اور بنو قریظہ کا لشکر بھی تھا، غرض کے بہت سارے قبائل مل کر آئے تھے، اور مسلمان اس جنگ کے اندر کتنے تھے؟ 3000۔ اور جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو کر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں آیا تھا، مسلمانوں نے کبھی اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشورے سے خندق کھودنا طے ہوا۔ تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، جو 5 گز گہری اور 5 گز ہی چوڑی تھی، تاکہ اس کو کراس نہ کیا جا سکے، اور اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کرام کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ تو جب یہ لشکر آ گیا لڑنے کے لیے، اب مسلمانوں کے پاس تو اتنی فوج ہی نہیں تھی، اتنی طاقت ہی نہیں تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی۔ جنگ بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے اتارے تھے وہ خود لڑتے رہے، خود انہوں نے کافروں کی گردنیں اتاری۔ اس موقع پر جو لشکر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، 2 لشکر تھے، ایک ہوا کا تھا یعنی ہوا بھیجی، طوفان بھیجا، اور دوسرا وہ فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ تو اس لشکر نے لڑے نہیں تھے فرشتے اس جنگ میں، لیکن انہوں نے رعب ڈالا ان کے اوپر، اور ان فرشتوں کو دیکھا بھی بعض حضرات نے، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان فرشتوں کو دیکھا بھی۔ تو یہ اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہوا تیز بھیج کر اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان کو تتر بتر کیا اور وہاں سے بھگایا، یہ اس موقع کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، کب ہوئی؟ اذ جاءتکم، جب تمہارے پاس آئے، جنود، بہت سارے لشکر، فارسلنا علیہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر، کس کو؟ ریحن، ہوا کو، وہ جنودن، اور ایسے لشکروں کو، لم تروہا، جن کو تم عام طور پر دیکھ نہیں پا رہے تھے، البتہ خاص خاص افراد نے ان کو دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ خوب دیکھ رہا تھا کہ کیسے تم لوگ خندقیں کھود رہے ہو اور مشقت اٹھا رہے ہو۔ تو یہ 3 آیات آج کا سبق مکمل ہوا۔ پہلی آیت مبارکہ میں گھر میں داخل ہونے کے احکامات، دوسری آیت مبارکہ میں دن کے 3 خاص اوقات جس میں جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں، بڑے تو غیر محرم تو ہو ہی نہیں نہ سکتے، ان کا تو پیچھے ہی روک لگ گئی، تو جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی ان اوقات میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا تذکرہ کیا جو غزوہ احزاب کے موقع پر ایمان والوں پر ہوا، جس میں اشارہ ہے کہ تم اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔